للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ طٰہٰ آیت نمبر 95 اور 96 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، قال فما حتبك يا سامری قال بصرت بما لم يبصروا به قبضت فقبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ موسیٰ نے فرمایا، اے سامری تو تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا، تو میں نے فرشتے کے نشان سے ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے ڈال دیا اور میرے نفس نے مجھے یہی اچھا کر کے دکھایا۔ فما حتبک یا سامری، اے سامری تو تیرا کیا حال ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم نے انہیں کیوں نہ روکا یا آپ میرے پاس کیوں نہ آئے؟ جب حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنا عذر پیش کیا، وجہ بیان فرمائی، تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کے ساتھ مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ تیرا کیا حال ہے؟ تو سامری نے اپنی تمام تر وجوہات بیان فرمائی، کہا کہ میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا، یعنی حضرت جبرائیل امین جب سواری سے زندگی کی سواری سے گزر رہے تھے تو بنی اسرائیل کے دیگر لوگوں نے نہ دیکھا، تو میں نے وہاں سے ایک مشت مٹی کی اٹھا لی، اور اس کے بعد میرے دل نے یہ چاہا یا میرے نفس کی یہ خواہش تھی کہ میں ایسا کروں، میں نے ایسا کیا۔ مجھے اس کام پر صرف میرے نفس نے ابھارا ہے، میری خواہشات نے ابھارا ہے، اس کا باعث متحرک اور کوئی بھی نہیں ہے سوائے میرا نفس یا میری ذات۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال فاذهب وانک لک فی الحیاۃ ان تقول لا مساس وان لک موعدا لن تخلفه وانظر الى الہک الذی ظلت علیہ عاکفا لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم نسفا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع کل شیء علما۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو چلا جا، بس بے شک زندگی میں تیرے لیے یہ سزا ہے کہ تو کہے گا نہ چھونا، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جس کی تجھ سے خلاف ورزی نہ کی جائے گی، اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس کے سامنے تو سارا دن ڈٹ کر بیٹھا رہا، قسم ہے ہم ضرور اسے جلائیں گے، پھر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہائیں گے۔ تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ قال فاذهب، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو چلا جا۔ سامری کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تو یہاں سے چلتا بن اور دور جا، بے شک زندگی میں تیرے لیے یہ سزا ہے کہ جب تجھ سے کوئی ایسا شخص ملنا چاہے جو تیرا حال اور واقفیت معلوم کرنا چاہے تو وہ تجھ سے نہ مل سکے گا۔ سامری سے تمام لوگوں کا میل ملاپ، اس کے ساتھ لین دین کرنا، یہ سب کچھ حرام کر دیا گیا تھا، اور کوئی اگر ناواقف شخص سامری کے ساتھ ملاقات کرتا تو سامری کے بھی سر کے اندر درد ہوتا اور ملاقات کرنے والے کو بھی شدید تکلیف اٹھانی پڑتی۔ تو وہ سامری جنگلوں کے اندر بھٹکتا پھر رہا تھا، وحشی جانوروں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا، اور چیختا چلاتا تھا کہ مجھے کوئی نہ چھوئے، یعنی مجھ سے ملاقات کوئی نہ کرے۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدے کا وقت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ اے سامری، تیرے شرک اور فساد انگیزی پر دنیا کے اس عذاب کے بعد آخرت میں بھی تیرے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک عذاب تیار کیا گیا ہے جس کا سامنا تو نے آخرت کے اندر کرنا ہے۔ انما الہکم اللہ، تمہارا معبود تو وہی ہے، یعنی تمہاری عبادت اور تعظیم کا مستحق تو صرف اللہ ہے۔ تو نے جسے اپنا معبود بنا لیا ہے، اس کو ابھی ہم جلائیں گے، جلا کر اس کو دریا کے اندر، پانی کے اندر بہائیں گے۔ تو تیرا معبود حقیقی، معبود براق، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی دنیا کے اندر معبود نہیں۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق
वक़द आतैनाका मिन लदुन्ना ज़िक्रा। ए हबीब, हम तुम्हारे सामने इसी तरह पहले गुजरी हुई खबरें बयान करते हैं, और बेशक हमने तुम्हें अपने पास से एक ज़िक्र अता फरमाया। कज़ालिका नक़ुस्सु अलैका मिन अंबा, हम तुम्हारे सामने इसी तरह खबरें बयान फरमाते हैं। इस आयत करीमा के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून, फ़िरऔन और सामरी के वाक़या बयान करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए हबीब, हम तुम्हारे सामने इसी तरह पहली गुजरी हुई खबरें बयान करते हैं ताकि आपके मोजज़ात के अंदर इजाफा हो और पहले के हाल और हवाल अपनी उम्मत के सामने बयान करें ताकि वो उम्मत इससे दर्स, नसीहत और इबरत हासिल करे। मन आरद अन्हु फ़इन्नहु यहमिलु यौमल क़यामति विज़रा ख़ालिदीन फ़ी वसाअ लहुम यौमल क़यामति हिमला। जो उससे मुँह फेरेगा तो बेशक वो क़यामत के दिन एक बड़ा बोझ उठाएगा, वो हमेशा इसमें रहेगा और वो क़यामत के दिन उनके लिए बहुत बुरा बोझ होगा। मन आरद अन्हु, जो इससे मुँह फेरेगा, इरशाद फरमाया कि जो इस कुरान से मुँह फेरेगा और उस पर ईमान नहीं लाएगा और इसकी आयतों से फ़ायदा नहीं उठाएगा तो वो क़यामत के दिन गुनाहों का एक बड़ा बोझ उठाएगा। यानी कुरान से एराज़ करेगा, कुरान के अहकामात की तकमील ना करेगा, कुरान के तकाज़ों को पूरा ना करेगा, तो ऐसे शख्स का क्या हाल होगा कि क़यामत के दिन गुनाहों का एक बड़ा बोझ उठाएगा। तो ये बात याद रखिएगा। इस कुरान के मुताल्लिक़ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल कुरान हुज्जतुन लका औ अलैक, ये कुरान क़यामत के दिन आपके हक़ में गवाही देगा या आपके ख़िलाफ़ गवाही देगा। तो ज़रा तसव्वुर कीजिए कि ये कुरान जिसके ख़िलाफ़ गवाही देगा तो उसका क्या हाल होगा, इस कुरान की फ़रियाद जिसके ख़िलाफ़ होगी तो उसका क्या हश्र होगा, और जिसके मुताल्लिक़ ये गवाही देगा। जैसे रिवायात के अंदर आता है कि जो कुरान के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत करता है, ख़ुसूसन सूरह मुल्क के लिए आया है कि इस सूरह मुल्क को जो रोज़ाना पढ़ता है तो ये क़ब्र के अंदर भी मुर्दे और अज़ाबात के फ़रिश्तों के सामने ढाल बनी रहेगी। हत्ता कि अगर फ़रिश्तों को हुक्म होगा कि इसे आज़ाब दो, रिवायात के अंदर आता है ये डाल बनकर खड़ी रहेगी, जिस जानिब से भी फ़रिश्ते आएंगे उसी जानिब ये सूरह मुल्क खड़ी रहेगी। बिल आखिर फ़रिश्ते अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे और अर्ज़ करेंगे, बारी इलाह, हम तेरे हुक्म की तकमील के लिए गए तो वो सूरह मुल्क सामने डाल बनकर खड़ी हो गई। अल्लाह फरमाएगा उन फ़रिश्तों से कि वो सूरह मुल्क क्या कहती है, तो वो फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, बारी इलाह, वो सूरह मुल्क ये कहती है या तो मुझे कुरान से निकाल दिया जाए या मेरी शिफात इस मरने वाले के हक़ में कबूल की जाए। तो अल्लाह उन फरिश्तों को कहेगा कि फरिश्तों तुम गवाह हो जाना कि मैंने इस शख्स को माफ़ कर दिया। तो इस कुरान के साथ अपने ताल्लुक़ को इस्तेवार किया जाए, इस कुरान के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत किया जाए। यही दुनिया और आखिरत का सबसे बेहतरीन ख़जाना है, यही सबसे कीमती सरमाया कुरान है। और कुरान के साथ ताल्लुक़ से क्या मुराद है? फ़कत रोज़ाना इसको पढ़ लेना यही ताल्लुक़ है, या इस कुरान से तबर्रुकात हासिल करना ये इसका तकाज़ा है, इसका हक़ है? नहीं, इस कुरान का बुनियादी हक़ ये हमारी तरफ मुतवज्जे होता है कि हम इस कुरान को सबसे पहले पढ़ें, पढ़ने के बाद इसको समझने की कोशिश करें। हम उसूल बरकत के लिए, इसाले सवाब के लिए इस कुरान को ज़रूर पढ़ते हैं, लेकिन इसको समझने की कोशिश नहीं करते कि ये कुरान हमसे खिताब क्या कर रहा है, ये कुरान हमसे मुखातिब क्या है, कि इसमें अल्लाह की तरफ से हमारी तरफ पैगाम क्या है, मैसेज क्या है। हम कुरान को समझने की कोशिश नहीं करते। तो पहला तकाज़ा है इस कुरान को पढ़ा जाए, उसके बाद इस कुरान को समझा जाए। फिर जो हमने समझ लिया, तीसरा तकाज़ा हमारी तरफ मुतवज्जे होता है कि उस समझने के बाद उसको अपनी ज़िंदगियों पर नाफिज किया जाए, और जिस वक्त उस समझे हुए को अपनी ज़िंदगियों को पर नाफिज करें तो फिर उसके बाद चौथा हक़ जो हमारी तरफ मुतवज्जे होता है वो ये होता है कि उस कुरान की तालीम को, उस कुरान की तबलीग को लेकर पूरी दुनिया के ऊपर छा जाएं। जहाँ तक हमारा बस चलता है उस कुरान के पैगाम को आम करें। ये कुरान के बुनियादी हुकूक हैं कि जो हमारी तरफ मुतवज्जे होते हैं। हम समेत हर एक बंदा ये सोचे कि आया कि मैं दुनिया के अंदर रहकर इस कुरान के तकाज़ों को पूरा कर रहा हूँ, ये नहीं। अगर नहीं कर रहा तो यही कुरान कल क़यामत के दिन अगर हमारे अंगेज़ गवाही देगा तो फिर हमारा क्या हाल होगा। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़नहशुरुल मुजरिमीन यौमइज़िन ज़ुरक़ा,
یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا اور ہم اس دن مجرموں کو اس حال میں اٹھائیں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، وہ آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کریں گے کہ تم دنیا میں صرف 10 راتیں رہے ہو۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی قوم کو وہ دن یاد دلائیں جس دن لوگوں کو محشر میں حاضر کرنے کے لیے دوسری بار سور پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو کوئی بھی چیز دنیا کے اندر باقی نہ رہے گی، بلکہ سب کی سب پر موت طاری ہو جائے گی۔ پھر جب محشر قائم ہوگا، اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے، پھر لوگ میدان محشر کی طرف ہانکے جائیں گے، تو اس وقت کفار کی یہ حالت ہوگی، یہ کیفیت ہوگی کہ وہ آہستہ سے آپس میں سرگوشیاں کرنے لگیں گے کہ ہم دنیا کے اندر صرف 10 راتیں گزاری ہیں، اور ان میں سب سے جو سمجھدار ہوگا وہ یہ کہے گا کہ ہم دنیا کے اندر فقط ایک دن بسر کیا ہے، ایک رات ہم نے بسر کی ہے۔ یتخافتون بینہم، وہ آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کریں گے۔ آخرت کی ہولناکیاں اور وہاں کے خوف کے مناظر دیکھ کر کفار کو دنیاوی زندگی کی مدت بہت قلیل لگنے لگ جائے گی، اور وہ اپنی حقیقی مدت کو بھول جائیں گے، اس قدر قیامت کی ہولناکیاں اور ہیبت ان کے اوپر طاری ہوگی۔ نحن عالم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، ہم خوب جانتے ہیں وہ کہیں گے جب ان میں سب سے بہتر رائے والا کہے گا کہ تم صرف ایک ہی دن رہے تھے۔ نحن عالم، ہم خوب جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ کفار دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کے بارے میں آپس میں جو آہستہ آہستہ باتیں کریں گے اسے ہم خوب جانتے ہیں۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کہ اللہ ان تمام باتوں سے باخبر ہے کہ جو تم قیامت کے دن کہو گے، اور کچھ لوگ تو 10 راتیں رہنے کا کہیں گے، جبکہ ان میں سب سے بہتر رائے والا قیامت کی ہولناکیاں دے کر کہے گا کہ تم تو صرف ایک ہی دن دنیا میں رہے۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک کفار کو دنیا میں ٹھہرنے کی مدت بہت کم معلوم ہوگی، جیسا کہ اس آیت کے اندر ذکر کیا گیا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ وقت ایک نفیس، نقدی اور لطیف جوہر ہے، اسے کسی حقیر اور فانی چیز کو پانے کے لیے خرچ نہ کیا جائے۔ یعنی انسان کے پاس جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے وہ وقت ہے، تو اس وقت کو دنیا کی حقیر چیز کے بدلے میں صرف نہ کیا جائے، نہ خریدا جائے، اس وقت کو قیمتی مانا جائے اور اس وقت کو اللہ کی دہلیز پر صرف کیا جائے۔ الوقت سیف فإن قطعته الا قطعک، امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ وقت ایسا ہے کہ الوقت سیف، یہ تلوار کی مانند ہے، اگر تم اس کو اپنے استعمال میں نہیں لے کر آؤ گے تو یہ وقت پہ تمہیں اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے گا۔ تو اس وقت کو ایک غنیمت جانو اور اس وقت کو فضولیات کے اندر صرف نہ کرو۔ اللہ رب العالمین، ہم جس دنیا کے لیے اس وقت کو ضائع کرتے ہیں، اس دنیا کے متعلق اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے، لیکن ہم اس حقیر چیز کے اندر مبتلا ہو کر، اس کے پیچھے پڑھ کر، اس کی لذتوں کے پیچھے پڑھ کر اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے حقیقی دنیا کو، حقیقی مقصد کو بھولے بیٹھے ہیں۔ تو یہ قرآن کی یہ آیات مقدسہ ہمیں یہی درس دے رہی ہیں کہ جو باقی رہنے والی زندگی ہے اس کے لیے کوششیں کی جائیں، اس کے لیے اعمال کیے جائیں، اس کے لیے عمل بجا لایا جائے۔ یہ دنیا کے متعلق تو انسان آخرت میں یہی کہے گا کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں تھی، یہ خسارہ تھا، دنیا کے اندر تو ہم چند دن رہے ہیں۔ بلکہ حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے کہ اگر ساری سلطنت ایک ہی شخص کو دے دی جائے تو جب 1000 سال تک وہ پوری دنیا کے اندر حکومت کرے، پھر اس کو موت آ جائے تو اس وقت اس شخص کی کیفیت یہ ہوگی، حال یہ ہوگا کہ وہ یہ کہے گا کہ یہ جو میں نے 1000 سال حکومت کی ہے یہ محض ایک خواب تھا، یہ محض ایک خواب تھی۔ جیسے انسان رات کو خواب دیکھتا ہے اور خواب کے اندر بڑے بڑے مراتب عہدوں پر ہوتا ہے، ہیرے جواہرات اس کے ہاتھ لگتے ہیں، تو جیسے وہ جب اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، تو اپنی پرانی چارپائی پر، اسی بسترے پر، بغیر ہاتھوں میں کوئی ایک سوئی بھی نہیں ہوتی،
لیکن خواب کے اندر وہ حسین و جمیل مناظر دیکھ رہا ہوتا ہے، تو 1000 سال حکومت کرنے والے کی کیفیت بیان فرمائی حدیث طیبہ کے اندر کہ اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ پوری سلطنت کا بادشاہ جب جانے لگے گا تو وہ اس کی حال یہ ہوگا، وہ کہے گا کہ یہ محض خواب تھا، حقیقت نہیں تھی. یعنی پوری سلطنت پانے کے بعد بھی اس کا حال یہ ہوگا. تو اس سے ان حدیث طیبہ، اس قرآن کی آیات سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ یہ دنیا حقیر دنیا ہے، یہ دنیا عارضی دنیا ہے. اس دنیا کے پیچھے رہ کر انسان کو اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہیں کرنا چاہیے. سمجھدار وہی ہے کہ جو اس دنیا کے اندر رہ کر حقیقی زندگی کے لیے کام کرے، حقیقی زندگی میں سرخرو ہونے والے کام سر انجام دے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ.